سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے میری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کا یہ سمجھ لو آپ، یہ اس کی دوسری قسط ہے یا اسی کا یہ پارٹ ہے، یہ سمجھ لو۔ یعنی پچھلی ویڈیو میں تہجد کی بات تھی اور تہجد کی باتیں چل رہی تھی، اس ویڈیو میں تہجد کے فضائل بیان کیے گئے، تہجد کتنی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، تہجد سے اللہ سے کتنا قرب حاصل ہوتا ہے ایک مسلمان کا، تہجد کے ذریعے کتنی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور دل کے اندر کتنا سکون پیدا ہوتا ہے تہجد کے ذریعے، یہ باتیں پچھلی ویڈیو میں آئی تھی۔ بہرحال اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے۔ بہرحال آج کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اس میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی کہ تہجد کی نیت کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ کرنی ہے، دیکھو تہجد کی جو نیت ہے یا اسی طرح کسی بھی نماز کی جو نیت ہے وہ صرف دل کے ارادے کا نام ہے، بات سمجھ لیں۔ دل کے ارادے میں کر لو کہ میں تہجد کی 2 رکعت پڑھ، دل میں کر لو، تہجد کیا ہے نیت ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے، اگر آپ کو زبان سے ہی تہجد کی نیت کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، بہتر ہے تہجد زبان سے نیت کر لو۔ تو زبان سے جو نیت کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے؟ نویت ان اصلی رکعتی صلاۃ التہجد سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان سے تہجد کی نیت ہے، زبان سے تہجد کی نیت ہے۔ نویت ان اصلی رکعتی صلاۃ التہجد سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تہجد کی نیت ہے۔ اگر کہ آپ اپنے زبان میں کسی اور زبان میں، اردو میں یا اور زبان میں کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں 2 رکعات کیا تہجد کی نیت کر رہا ہوں، تو تہجد کی نیت کیا ہے کافی ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کا وقت کب کا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، لوگوں کو معلوم نہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ صبح صادق سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے تہجد کا وقت ہے صرف، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تہجد کا جو وقت ہے اس کی شروعات ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے، عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا، عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت کیا ہے شروع ہو جائے گا، اور ختم جو ہوگا صبح صادق پر۔ صبح صادق سے پہلے تہجد کو پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز سے تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا، یہ بات کر لی ہے نا، عشاء کی نماز کے بعد۔ لیکن اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے درمیانی حصے میں بھی، اخیر رات میں بھی، یعنی صبح صادق سے پہلے بھی اور شروع حصے میں بھی، تینوں وقتوں میں تہجد پڑھی بھی تھی۔ لیکن جو تہجد کا بہترین اور افضل کیا ہے جو وقت ہے، جو اچھا وقت ہے، جس میں عام طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے کیا ہے صحابہ اور تابعین اور جو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین تہجد پڑھتے آئے ہیں، اور جو کیا قبولیت کا زیادہ وقت ہے وہ ہے صبح صادق سے پہلے کا وقت، یعنی اخیر رات کا جو وقت ہوتا ہے وہ زیادہ کیا ہے قریب ہے، اس لیے کیا اس میں تہجد پڑھنا بہتر ہوگا کہ اس وقت کیا ہے آدمی تہجد پڑھے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، تہجد کے لیے کوئی سونا ضروری نہیں ہے، سو کر اٹھنا۔ تہجد کوئی سوئے نہ سوئے، تہجد جب بھی ادا ہو جاتی ہے، سونا ضروری نہیں ہے کہ تہجد لے سو پھر کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں، بغیر سوئے بھی کیا ہے تہجد نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تہجد کی کہ آپ سوئے نہیں، کچھ کام میں لگے یا کسی عبادت میں لگے، کوئی کتاب کے مطالعے میں لگ گئے، کچھ بھی کرنے لگ گئے، تو آپ کیا تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد پڑھ کر کیا سو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے تہجد کے متعلق، تیسری بلکہ تہجد کی نماز میں رکعتیں کتنی ہیں، تہجد کی نماز میں رکعتیں کتنی ہیں؟ دیکھو تہجد کی جو نماز ہے اس میں رکعت کم از کم 2 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت تو پڑھنی ہے، 2 رکعت سے نیچے کوئی رکعت ہے نہیں، یعنی کم از کم کیا ہے 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو رکعتیں آپ لیں گے تو 12 ہو سکتی ہیں، لیکن افضل نہیں ہے 12 افضل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی تھی، اس لیے 8 رکعت تک ہے، کیا ہے 8 رکعت تک، 8 رکعت کیا ہے آدمی کو تہجد پڑھنی چاہیے، 2 سے 8 رکعت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت ہی تہجد پڑھتے تھے، 8 رکعت۔ پھر ایک بات اور ہے اخیر میں کہ تہجد کی جو یہ 8 رکعتیں پڑھی جائیں گی کہ ان کو کتنے سلاموں سے پڑھا جائے گا، کیا 4 کر کے 2 کے؟ دیکھو بہتر یہ ہے ان کو 4 سلاموں سے پڑھا جائے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھا جائے تو 8 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر 4 کر کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آپ کیا ہے 8 رکعتوں کو ایک سلام سے پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر وہی ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، 8 کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد کی،
عجیز بات ہے کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نوافل کا یہی حکم ہے، تہجد کی نماز ایک نفل ہے، اس لیے کیا ہے اس کو 8 کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام سے بھی، لیکن اس کا طریقہ کچھ مختلف ہوگا۔ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بتا دیں گے، آپ پوچھیں اس کا طریقہ کیسے ہوگا، وہ 8 رکعت کیسے پڑھی جائیں گی، تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے کہ نفل نماز جو 8 پڑھی جاتی ہیں یا 4 جو پڑھی جاتی ہیں ان کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے، الگ طریقہ ہے۔ اس ویڈیو میں کیا بتانے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں، ان باتوں کو جو 3 من باتیں بتائی ان کو یاد رکھیں، نیت کا، وقت کا، اور کیا ہے رکعتوں کے بارے میں۔ اور ایک اس بات کو یاد رکھیں کہ 8 کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، اور 2 پڑھنا یہ بہتر ہے، یہی افضل طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا